فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، مگر چاہیے ان سے لینے کا کچھ، ہمیں تو لینے ہی نہیں آیا۔ اللہ اکبر، لینے والے کیسے کیسے۔ دنیا بہلول دانا کو مجذوب کہتی ہے، لیکن وہ مجذوب خدا کی قسم جنت کا سوداگر تھا، ہاں، جو پیر سے مٹی کا گھر بنا کے، اور بادشاہ کی بیوی پوچھتی بابا کیا کر رہے ہو؟ تو کہتے جنت بنا رہا ہوں۔ کیا کرو گے؟ بیچوں گا۔ کہا کتنے میں؟ کہا 10 درہم میں۔ مٹھی بند کی دے دی، لو بابا میری ہو گئی؟ فرمانے لگے ہاں، گھر آ گئی۔ کہنے لگے آج میں دریا کے کنارے جا رہی تھی، میں نے ایک مجذوب کو بیٹھے دیکھا بہلول دانا کو، وہ جنت بنا رہے تھے، میں نے 10 درہم میں خرید لی۔ بادشاہ کو غصہ آیا، کہنے لگا تو نے 10 درہم فضول میں برباد کر دیے، یوں ہی تو نے خراب کر دیے 10 درہم، اور دھوکے میں آ گئی۔ فرمانے لگی مجھے اللہ والوں سے بڑا پیار ہے، ان کی زبان پہ بھروسہ ہے مجھے، اس لیے میں تو سودا کر کے آ گیا، دے آئی۔ تو ڈانٹ ڈپٹ کے جب سوئے نا ہارون رشید، جب آنکھ لگی تو کیا دیکھتے ہیں؟ جنت کے دروازے کے باہر گھوم رہے ہیں۔ ایک محل پہ نگاہ پڑی، اس پہ لکھا ہوا تھا زبیدہ خاتون۔ تو اندر جانے کی کوشش کی، دربان نے روک دیا۔ کدھر جا رہے ہیں؟ جنت میں۔ کیوں؟ میری بیوی کا۔ کہا بیوی کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ بیوی کا ہے، آپ کا نہیں ہے، اور اس میں مالک کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا۔ آپ کھل گئی، صبح اٹھائی سواری پہنچ گئے، پھر وہی اللہ والا، وہی گھر، وہی مٹی۔ کیسے آئے؟ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ گھر بنا رہا ہوں۔ کیسے؟ کہ جنت کے، بھیجیں گے؟ کہا ہاں۔ کہا کتنے میں؟ کہا کتنے میں؟ فرمانے لگے یہ کٹورا لے، اسے ہیروں سے بھر، تب میں تجھے یہ گھر دوں گا۔ جب اس نے کہا آپ نے زبیدہ کو 10 درہم میں دے دی، مجھے کٹورا بھر کے ہیرے؟ فرمانے لگے وہ بن دیکھے ایمان لائی تھی، تو دیکھ کے خریدنے آیا ہے، تو دیکھ کے خریدنے آیا ہے۔ کہنے لگے بابا کرو گے کیا؟ اللہ والوں کی کہانی عجیب ہوتی، لنگر چل رہا ہے، دیکھا ہزاروں لوگ کھا کے گئے، اور انشاءاللہ یہ لنگر صبح قیامت تک چلتا رہے گا دادا صاحب۔ لیکن اس میں کمی آ سکتی ہے؟ کمی نہیں آ سکتی۔ دیکھیں گے لنگر چل رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگے مجذوبوں کو کیا کام؟ اس نے بھر کے جب کٹورا دیا نا، آپ نے اٹھایا اور دریا میں ڈالا۔ دریا میں ڈالے، آپ نے دیکھا کہ دریا کے اس پار بیٹھا ہوا ایک غریب مچھلی پکڑ رہا تھا۔ وہ ہیرے لے کے مچھلی اپنے منہ میں، ایک ہیرا لے کے اس کے جال میں آ گئی۔ خدا کی قسم یہ اللہ والے ہیں، ان کا ظاہر اور ہوتا ہے، باطن اور ہوتا ہے، یہ ان کی زندگی ہے، لیکن اعتقاد ضروری ہے، اعتماد ضروری ہے۔ اللہ والوں کو خدا نے بڑی شان عطا فرمائی، بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اگر یہ کسی سے یاری سچی کر لیتے ہیں، پھر خدا کی قسم ہاتھ چھوڑا نہیں کرتے، ہاتھ یہاں پکڑتے ہیں، جا کے جنت میں چھوڑا کرتے ہیں، جنت میں چھوڑا کرتے ہیں، ہاں جنت میں جا کے ہاتھ چھوڑا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی نظریں اور ان کی عطا، خدا کی قسم ان کے راز اللہ ہی جانتا، اللہ ہی ان کے راز جانتا ہے، اور خدا کے سوا انہیں کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا۔ یہ اس کے بندے ہیں اور ان کے راز وہی جانے، کتنی پاور ان کی مٹھی میں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ولی یوں ہی نہیں بنا کرتے، ولی بننے کے لیے دنیا چھوڑنا پڑتی ہے، یہ ذہن میں بات رکھیں۔ آج تعجب ہوتا ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے علامہ شوکت صاحب اتنے بڑے عرس میں، اللہ کا شکر ہے قوالی نہیں جلسہ ہو رہا ہے، ہاں یہ خوشی کی بات ہے، ورنہ جہاں جاؤ اکثر تاریخوں کے لیے فون آتے عرس ہے، میں نے کیا کیا بھائی؟ کہتا کل مقابلہ ہے اور اگلے دن جلسہ، تو ہم تو تاریخ نہیں دیکھیں، یہ تماشے غلط ہے۔ کبھی ان اللہ والوں سے پوچھو دین کیسے پہنچا، تمہارے مزار کیسے بنے؟ انہوں نے پیٹ سے پتھر باندھ کے لوگوں کی اصلاح کی ہے، کئی دن کے فاتح کیے ہیں، تب جا کر کے ان کو رب کا قرب حاصل ہوا ہے۔ آج ہم سوچتے گھر بیٹھے بیٹھے ڈانس بھی کرتے رہے، ولایت بھی مل جائے، اور کوئی تیرے گھر کی کھیتی تو نہیں کہ جو چاہے سر پہ پگڑی رکھ کے ولی بن جائے، اور یار روکے کے چنے چبانے پڑتے ہیں، تب جا کے اللہ ولایت کا تاج عطا فرماتا ہے۔ ہاں سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، تب خدا کا قرب ملا کرتا ہے۔ ہم نے زندگی نہیں دیکھی اللہ والوں کی، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ السلام